عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحو اس کے مضمون ریاضی حصہ اول اس کے سبق نمبر 5 دو متغیر خطی مساوات اسے سمجھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کو سمجھے، آئیے ہم اس کی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا جو سبق دیا گیا ہے دو متغیر خطی مساوات، اس کے اگر ہم نام کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کی کوشش کریں، یعنی یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے سوال میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے دو متغیر خطی اور مساوات۔ یہاں پر اگر ہم ان الفاظوں کو علیحدہ کریں، ان کا تجزیہ کریں، تو ہمیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو لفظ دیا گیا ہے وہ دو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں نمبر کی شمار کو دیا گیا ہے کہ یہاں دو جو ہے ایک عدد ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہمارے پاس دیا گیا ہے وہ ہے متغیری۔ لفظ متغیری کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ متغیر سے حاصل ہوا۔ اب متغیر کا مطلب ہمیں یہاں سمجھنا ہے، تو اس متغیر کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک مثال کو دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس میں ایک فٹ بال ہے اور اس فٹ بال کو ہمیں کسی شاپ میں، کسی دکان میں جو ہے خریدنا ہے، تو ہم جب اس دکان پر جائیں گے تو سب سے پہلے اس کی قیمت بتائے گا۔ تو فرض کیجئے کہ ایک دکان پہ جب ہم گئے تو اس کی قیمت جو ہے اس نے 200 روپے بتایا۔ اب اسی فٹ بال کو اگر ہم کسی دوسری دکان سے خریدتے ہیں تو فرض کیجئے کہ وہاں پر اس کی قیمت 210 روپے بتائی گئی، اور جب ہم اسی فٹ بال کو کسی تیسری دکان سے خریدتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو قیمت ہے وہ 220 روپے بتائی گئی۔ اب اگر ہم ان قیمتوں کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی دکان پہ جو فٹ بال ہم خریدنے گئے تھے تو وہاں پر جو قیمت تھی وہ 200 روپے تھی، دوسری میں 210، یعنی یہاں پر فٹ بال تو وہی ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ان دکان کے حساب سے جو ہے بدل گئی۔ اسی طرح سے تیسری دکان پہ گئے تو وہاں پر بھی قیمت جو ہے بدل گئی ہے، اور یہی جو خاصیت ہے اسے ہم کہتے ہیں متغیر۔ یعنی متغیر کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متغیر وہ قیمت ہے جو کسی جگہ یا حالت کے اعتبار سے اپنی قیمت کو تبدیل کرتے رہتی۔ آئیے ایک اور مثال سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے ہمیں کچھ کتابیں خریدنی ہیں، اور ان کتابوں کو ہم جو ہے ایک دکان سے خریدنے جا رہے ہیں تو وہاں پر اس کی قیمت جو ہے وہ 90 روپے بتائی گئی، اور انہی کتابوں کو جب ہم نے دوسری دکان سے خریدنا چاہا تو وہاں پر ہمیں اس کی قیمت 100 روپے بتائی گئی، اور انہی کتابوں کو جب ہم نے تیسری دکان سے خریدنا چاہا تو وہاں پر ہمیں قیمت بتائی گئی 105 روپے۔ اب اگر ہم ان قیمتوں پر غور کریں تو کتاب تو وہی ہے لیکن قیمتیں جو ہیں یہاں پر جگہ کے اعتبار سے یعنی دکانوں کے اعتبار سے بدلتی چلی گئی، اور اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی جو خاصیت ہے متغیر کی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ متغیر وہ قیمت ہے جو مقام اور حالت کے لحاظ سے بدلتے رہتی۔ جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس دکان پر جو قیمت تھی وہ 90 روپے تھی، دوسری دکان پہ قیمت جو ہے وہ 100 روپے دی گئی، تیسری دکان پہ جو قیمت تھی وہ 105 روپے دی گئی۔ یعنی ہمیں یہاں پر اس کتاب کی جو ایگزیکٹ جو خالص جو قیمت ہے وہ پتہ نہیں ہے، جو مستقل قیمت کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں یہ کہیں گے کہ یہ جو کتاب ہے اسے ہم متغیر کے طور پر فرض کریں گے۔ یعنی ایسی حالت، ایسی صورت کہ جب ہمیں کسی چیز کی کوئی قیمت معلوم نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کتاب کی قیمت یا کتابوں کی قیمت۔ اب کتابوں کی قیمت ہمیں یہاں پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ قیمت کتنی ہے، مستقل قیمت کتنی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے فرض کرنے کے لیے متغیر کا استعمال کرتے ہیں، اور متغیر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جو ہے انگریزی کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی کے الفاظ جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسمال اے، بی، سی، اسی طرح سے اگر دیکھیں ایم، این، اسی طرح سے ایکس، وائی، زیڈ، یہ تمام کے تمام جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں اس کتاب کو ظاہر کرنا ہے، اس کتاب کی قیمت کو، اور کیونکہ ہمیں اس کی قیمت جو ہے ایگزیکٹ قیمت پتہ نہیں ہے، یہاں پر ہر جگہ جو ہے مختلف قیمتیں ہیں، تو اب اس کی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر ہمیں متغیر کا استعمال کرنا ہے تو ہم یہاں فرض کریں گے وہ کتابوں کی جو قیمت ہے وہ ایکس روپیے ہے۔
یعنی ہم نے کیا کیا کہ جب ہمیں یہاں پر اس کی ایک دم مستقل قیمت پتہ نہیں تھی تو ہم نے اسے کیا کیا، یہاں پر ایکس متغیر کا استعمال کر کے فرض کیا۔ اسی طرح سے اگر اس کی پہلے کی مثال میں غور کریں تو یہاں پر جو یہ فٹ بال ہمارے پاس دیا گیا، اب اس کی بھی قیمت جو ہے الگ الگ مقام پر مختلف ہے، یعنی یہاں پر 200 روپے ہے، اس دکان میں 210 ہے، اس مقام میں 220 ہے۔ اب تینوں بھی شاپ میں، تینوں بھی دکانوں میں اس کی قیمت مختلف ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہمیں اس کی صحیح قیمت پتہ نہیں ہے تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ اسے فرض کریں گے۔ فرض کیجئے کہ یہ جو فٹ بال ہے اس کی جو قیمت ہے وہ وائی ہے۔ ہم اسے چاہے تو وائی کی جگہ کوئی دوسرا متغیر ایم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سے این بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متغیر وہ قیمت ہے جو مقام اور حالت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ مقام اور حالت کے لحاظ سے بدلتی چلے گی۔ آئیے اسے مزید سمجھنے کے لیے اور مختلف مثالیں لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثال دی گئی کہ 3 فٹ بال کی قیمت 600 روپے ہے۔ اب ایک اس طرح کی مثال کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پر، یعنی اگر ہمیں یہاں پر متغیر کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ دیکھنا ہے، تو 3 فٹ بال کی قیمت ہمیں یہاں 600 روپے دی گئی ہے۔ اب اگر ہم اسے ہماری سمجھ کے طور پر لکھنا چاہیں تو ہم اسے اس طرح سے لکھیں گے، یعنی ہم سب سے پہلے جو ہے 3 فٹ بال کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو 3 فٹ بال ہے اگر ان کی قیمتوں کو ایک ساتھ رکھا جائے تو اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 600 روپے ہوتی ہے۔ اب حساب کے اندر یعنی ہمارے الجبرا میں ان فٹ بال کو تو ہم بنا نہیں سکتے، تو ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم تینوں کی جمع کر لیں، سب سے پہلے تو ہم یہ بولیں گے کہ یہ جو 3 فٹ بال ہے، تینوں فٹ بال کو اگر ایک ساتھ ہم رکھ دیں، یعنی اس طرح سے لکھے تو یہ مساوی ہو جائے گا 600 روپے کے۔ اب اگر اسے ہم الجبری طور پر، الجبری فکرے کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں، کیونکہ فٹ بال کی قیمت تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے یہ جو ہمارے پاس فٹ بال ہے اسے کیا کرتے ہیں کہ متغیر کا استعمال کر لیتے ہیں، ہم اسے ایک متغیر مان لیتے ہیں اور متغیر مان کر ہم اسے کیا کریں گے کہ یہاں پر اس فٹ بال کی جگہ ایک دوسرا متغیر ایکس استعمال کر سکتے، تو یہ ہو جائے گا کہ 3x یہ مساوی ہو جائیں گے 600 کے۔ اس طرح سے یہاں پر کیونکہ ہمیں فٹ بال کی قیمت پتہ نہیں تھی اس لیے ہم نے اس کی جگہ کیا کیا کہ متغیر کا استعمال کیا۔ آئیے اب یہ جو ہے جس طرح سے ہم کو یہ متغیر مل گیا، یہ فقرہ حاصل ہوا، اور اس فقرے میں اگر ہم غور کریں تو یہاں پر جو ہے مساوی کا نشان ہے اور اس مساوی کے نشان کے دوسری جانب بھی ایک عدد ہے، تو یہ جو ہم کو قیمت حاصل ہوئی اس قیمت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایک طرح کی مساوات ہے۔ یعنی جیسے کہ 2 متغیر خطی مساواتوں میں ہم نے مساوات بھی ہمارا ٹرم ہے، تو مساوات کسے کہتے ہیں کہ ایسا الجبری فقرہ جس میں مساوی کا نشان کا استعمال کیا جائے، مساوی کے نشان کے دونوں جانب عمل کیا جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، مساوات کہتے ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا کہ 5 پینسل کی قیمت 120 روپے ہے۔ پھر سے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں 5 پینسل کی قیمت پتہ کرنی ہے، 120 روپے، ہمیں ایک پینسل کی قیمت پتہ نہیں، تو ہم کیا کر سکتے کہ اگر یہ 5 پینسل ایک ساتھ جمع کی جائے، ان کو اگر ایک ساتھ رکھ دیا جائے تو ان کی ٹوٹل قیمت کتنی ہو جاتی ہے، 120 روپیہ ہو جاتی ہے۔ اب ان کو اگر ایک ساتھ لکھنا چاہے تو ہم ایسے لکھیں گے کہ 5 اور پینسل، یعنی 5 پینسل مساوی ہو جائیں گے 120 روپیے کے۔ اب یہاں پر الجبری فکرے کے اندر یعنی میتھمیٹکس میں جب سوال حل کریں گے تو یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پینسل کی جگہ پینسل تو بنا نہیں سکتے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کی قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس پینسل کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک متغیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر متغیر استعمال کیا وائی، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ 5y مساوی ہو جائے گا 120 روپے کے، اور پھر کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی مساوی کا نشان ہے تو یہ جو الجبری فکرہ ہے کیا کہلائے گا، ایک مساوات کہلائے گا۔ ایک اور تیسری مثال کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دیا گیا ہے کہ 10 موبائل کی قیمت 1,20,000 روپے ہے، تو پھر سے ہم وہی عمل کریں گے، ایک کے بعد ایک جو ہے، اگر ہم یہاں پر ہمیں 10 موبائل دیے گئے ہیں تو 10 موبائل کو اگر ہم ایک ساتھ رکھ دیں اور ان تمام موبائلوں کی جمع کر دیں تو ہمیں کہیں گے کہ یہ مساوی ہو جائے گا 1,20,000 کے۔ اب ان تمام موبائلوں کو ایک ساتھ لکھنا چاہے تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ 10 موبائل یہ مساوی ہوں گے 1,20,000 کے۔ اب پھر جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا کہ اب ہم موبائل تو نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک متغیر استعمال کر لیتے ہیں، تو ہم نے یہاں کیا متغیر لیا Z، اور ہم نے کہا کہ 10Z یہ مساوی ہے 1,20,000 کے۔ اور اس طرح سے یہ جو ہم کو حاصل ہوا، یہ جو فکرہ حاصل ہوا جس میں مساوی کا نشان ہے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ایک طرح کی مساوات ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر متغیر کو سمجھا کہ متغیر وہ قیمت ہوتی ہے جو حالات اور جگہ کے اعتبار سے بدلتے رہتی ہے،
اور متغیر کو ہم کیا کرتے ہیں کہ انگریزی کے الفابیٹ سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر ان 3 مثالوں میں سمجھا۔ متغیر کے اس کنسیپٹ کو کلیئر ہو جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام مساواتیں ہیں، تو تعریفی طور پر مساوات کو ہم کس طرح سے بیان کریں گے؟ تو اب اگر ہم مساوات کو سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاضیاتی زبان میں برابر کی علامت استعمال کر کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ بائیں اور دائیں بازو کے ریاضیاتی عمل کرنے پر حاصل ہونے والے عدد مساوی ہے۔ ایسی مساویت کو مساوات کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا الجبری فکرے میں کہ اگر میں ایک مساوات لکھوں، فرض کیجیے اگر میں لکھ رہا ہوں الجبری فکرہ 10x یہ مساوی ہے 120 کے، اب 10x مساوی 120 کے، تو یہاں پر جو ہم نے برابر کا استعمال کیا ہے، مساوی کے اس نشان کا استعمال کر کے ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے بائیں ہاتھ کی قیمت ہے یہ دائیں ہاتھ کی قیمت کے مساوی ہے، اور اس کو جب ہم ظاہر کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ایک طرح کی مساوات ہے۔ تو اس طرح سے ایک اور مثال اگر ہم لیتے ہیں، اگر ہم یہاں لکھیں 4y جمع 6x یہ مساوی ہے 215 کے۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا مساوی کا نشان ہے، اس مساوی کے نشان کے بائیں ہاتھ کی جانب اور دائیں ہاتھ کی جانب دونوں بھی قیمتیں ہیں، اور اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ دونوں بھی قیمتیں جو ہے مساوی ہو گئی بائیں اور دائیں ہاتھ کی جانب کی۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ 4y جمع 6x کی پوری قیمت یہ 215 کے مساوی ہو گئی۔ تو یہ بھی جو خاصیت ہے، یہ جو فکرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مساوات کہتے ہیں۔ اب اس طرح سے ہم نے یہاں پر الجبری فکرے، یعنی ہم نے جو ہمارا سبق ہمیں سمجھنا تھا 2 متغیر خطی مساوات، اس میں ہم نے متغیر کو بھی سمجھ لیا اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پر مساوات کو بھی سمجھ لیا۔ اب ان دونوں کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم پوری قیمت کو، یعنی پورا جو ہمارے تعریف ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے کہ 2 متغیری کہا گیا، 2 متغیری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ 2 متغیروں کا استعمال کرنا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ انگریزی کے الفابیٹ کا استعمال کیا تھا، جیسے کہ A ہو گیا، B ہو گیا، C ہو گیا، تو اس میں سے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو X Y Z، تو ان تمام متغیروں میں سے ہمیں یہاں پر اس سبق میں یہ جو ہماری ہے اس میں کوئی بھی 2 متغیروں کا استعمال کرنا، یعنی اگر ہم چاہے تو A اور B کا ایک ساتھ استعمال کر سکتے، یا پھر B اور C کا، یا پھر M اور N کا، اسی طرح سے X اور Y کا۔ ان متغیروں میں سے کسی بھی 2 متغیروں کا استعمال کر کے ہمیں جو بنانا ہے، اگلا جو ہمارے جو لفظ ہے وہ دیا گیا ہے خطی۔ اب خطی کا مطلب کیا ہے؟ خطی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ متغیر کی قوت 1 یا متغیر کا درجہ 1۔ اس کے پہلے ہم کے سبق میں ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ خطی کسے کہتے ہیں، یعنی اگر فرض کیجئے کہ کوئی ہمیں یک رکنی یا 2 رکنی دے دی جائے یا کسی رکنی دے دی جائے 6x، اب یہاں پر ہم 6x کو غور کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ x اس کے اندر متغیر ہے، 6 جو ہے اس کی ضرب میں ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا ضریب ہے۔ اور اگر ہم اس متغیر کی قوت کو دیکھیں تو یہاں پر کچھ نہیں ہے، مطلب 1 ہے، یعنی 6x کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہو جائے گا 6x کی قوت 1، تو اس کا جو درجہ ہے کتنا؟ 1 ہے۔ تو ایسی کثیر رکنی جس کا درجہ 1 ہو اسے ہم کہتے ہیں خطی، یعنی متغیر کی جو قوت ہے وہ بڑی سی بڑی قوت کتنی آنی چاہیے؟ 1 آنی چاہیے، تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ خطی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر ہماری 2 متغیری خطی بنانا چاہیے، یعنی 2 متغیر کا استعمال کریں خطی، تو ہم یہ لکھیں گے 4x جمع 6y۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ 2 متغیر استعمال کیے، x اور y، اور دونوں کی بھی درجے اگر ہم غور کریں تو دونوں کے درجے 1 ہے، تو یہ ہو گیا 2 متغیری خطی۔ اور پھر ہمیں اگلا جو عنوان ہے ہمارا وہ دیا گیا ہے مساوات، یعنی ہمیں یہاں پر بنانا ہے مساوات۔ تو مساوات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ مساوی کا نشان بنا کے یہاں تیسرا رکن لینا ہوگا، تو فرض کیجئے کہ ہم اسے لے رہے ہیں 16۔ تو اس طرح سے یہ جو ہماری مساوات کہلاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں 2 متغیری خطی مساوات، یعنی ایسی مساوات جس میں 2 متغیروں کا استعمال کر کے، اور 2 متغیر کیسے ہوں کہ جن کا جو درجہ ہے، جن کی جو قوت ہے، سب سے بڑی قوت کتنی ہو؟ 1 ہو، اسے ہم کہتے ہیں 2 متغیری خطی مساوات۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، فرض کیجئے کہ ہم نے m اور n متغیر لیے، ہمارے 2 متغیر ہے m اور n، اور
یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ ایم کا جو ضریب ہے، ضریب یعنی جو متغیر کے ضرب میں ہو، ہم نے لیا 7، یعنی ہو گیا 7 ایم۔ اس کے بعد یہاں پر ہم عمل دہر کر رہے ہیں منفی کا تفریق کا، منفی 6 این، تو یہ ہو گئے 2 متغیر، ان کا درجہ 1 ہے، 1 درجہ ہونے کی وجہ سے یہ کہلائیں گے خطی۔ اور پھر جب ہم یہاں پر مساوی کا نشان کا استعمال کریں گے تو یہ ہو گیا یہاں پر مساوات، اور یہاں پر ہمیں کوئی دوسرا رک لینا، ہم نے لے لیا 125، تو یہ ہو گیا 2 متغیری خطی مساوات۔ اس طرح سے یہ جو ہے ہم نے اب تک پورا 2 متغیری خطی مساوات کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے اوپر کچھ مثالوں کو سمجھیں گے۔